وہ ان باتوں کو بہت سطحی سمجھتا تھا، لیکن اس وقت پتہ نہیں کیوں موڈ عجیب سا ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے غصہ دیکھ کر ہیز اٹھانے کو جی چاہ رہا تھا۔ میں آپ جیسے لوگوں کے کام آنا تو دور کی بات، ان سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ نحوست سے کہہ رہی تھی، یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ تم میرے کسی کام نہیں آ سکتی۔ ویسے بھی میں افلاطون ٹائپ عورتوں کو کچھ خاص پسند نہیں کرتا۔ میں عورت کو گھر کی چار دیواری میں مصروف رکھنے کا ترجیح دیتا ہوں۔ عورت کا اصل مقام اس کا گھر، اولاد اور اس کا شوہر ہونا چاہیے۔ افغان کی بات نے شیرین کا جی جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تو پھر کیا لینے آئے ہیں ادھر؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ اماں بھی تمہیں اپنے ساتھ گاؤں لے جانا چاہتی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا تھا، اور میں نے ان کو رات کو صاف اور واضح الفاظ میں انکار کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں ہمارے ساتھ گاؤں چلنا چاہیے۔ اکیلے یہاں رہنے کی بجائے تو وہاں زیادہ پرتحفظ ماحول میں رہو گی۔ شیرین تنزیہ مسکرائی تھی۔ آپ کو اپنی عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں قید کر کے رکھنے کا شاید روحانی سکون ملتا ہے، لیکن آئی ایم سوری، میں آپ کے خیالات کی نفی کرتی ہوں۔ میں خود کو ویسی ہی افلاطون ٹائپ عورتوں کی فہرست میں شامل کرتی ہوں جن کو آپ ناپسند کرتے ہیں، اور جن عورتوں کا خیال نہیں یقین ہوتا ہے اس ملک کا نظام ان کے بغیر چلنا ناممکن ہے۔ اس نے گویا طے کر لیا تھا کہ وہ افغان کی ہر بات کی نفی کرے گی۔ افغان نے اسے سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ شیرین کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی لچک دکھائی نہ دیتی تھی۔ پھر تم جیسی عورتیں ہی نام نہاد آزادی کے چکر میں جب باہر لوگوں سے الجھتی ہیں تو پھر ان کے حصے میں عمر بھر کا خسارہ آ گرتا ہے۔ یہ میری ہی نہیں، ہر باعزت غیرت مند مرد کی سوچ ہے۔ وہ اپنی عورت کو دنیا کی ناپاک نظر سے چھپا کر اپنے گھر کے پاک اور صاف بہترین ماحول میں رکھیں۔ اب کی بار وہ سنجیدہ تھا۔ شیرین نے تنزیہ ہنسی تھی۔ میں صبح آپ سے عورتوں کی آزادی اور انصاف کے متعلق لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں۔ اگر جہاں آپ کی آمد کا مقصد پورا ہو گیا ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ میرے پاس فالتو لوگوں کے لیے فضول وقت نہیں ہے۔ اوکے، میں تم سے الجھنے یا تمہیں نیچا دکھانے نہیں آیا تھا۔ میں تمہارے پاس گاؤں چلنے کی آفر لے کر آیا تھا اور میں اپنا جواب دے چکی ہوں، تو آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے انداز میں قطعی لچک نہ تھی۔ افغان نے چند پل اسے بغور دیکھا تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر ابھی بھی دیوار گیر الماری کپڑ کھولے لباس بازو پر ڈالے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ انداز بے مروہ تھا۔ افغان چند قدم چلتا اس تک آیا اور اس کے قریب آنے پر شیرین کے چہرے تیور بدل گئے تھے۔ بے لچک تاثر ہی نہیں، کچھ جھنجھلاہٹ بھی پیدا ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے یہ لباس کی طریقی رات کی طریقی تک تو ٹھیک ہے، لیکن بستر سے اترنے کے بعد بدل لینا زیادہ مناسب ہوتا ہے، یا پھر میں اس کو ماڈرنزم کی کوئی مثال سمجھوں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے سنجیدہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ شیرین تو بھگ سے اڑ رہی تھی۔ واٹ ڈو یو مین؟ جو کہہ چکا ہوں تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو۔ آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ آپ کو میں نے دعوت دے کر اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا۔ آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ آپ کو میں نے دعوت دے کر اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا۔ یہ میرا ذاتی کمرہ ہے، میں جہاں جیسے مرضی رہوں۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر کمنٹ پاس کرنے والے؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ اسے افغان کا لہجہ بہت توہین آمیز لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس پل بہت عجیب سا سرد انداز تھا۔ شیرین کے اندر غم و غصے کے بھانبڑ چلنے لگے تھے۔ تمہاری ذات سے متعلق اب سارے اختیار میرے پاس ہیں۔ تم ہمارے ساتھ چلتی تو زیادہ بہتر تھا۔ جب تک تم شیرین عثمان تھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو، لیکن اب تم شیرین شیر افغان ہو، شیر افغان کے نام سے منسوب، اور مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ رشتے دل کے ماننے سے بنتے ہیں، اور زور زبردستی بنائے جانے والے رشتوں کو آپ کچھ بھی سمجھے میں پرواہ نہیں کرتی۔ پرواہ تو تمہیں شیرین شیر افغان اب کرنا پڑے گی۔ یہ رشتہ اب میری عزت، میری ضد اور میری انا ہے، جسے تم کبھی چیلنج مت کرنا۔ اور ایک اور بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ جب تک میں چاہوں تب تک تم یہ آزادی حاصل زندگی گزار سکتی ہو۔ جس دن میں نے اماں بی اور چچا جان سے بات کر لی، اسی دن تمہارے اس نام نہاد آزادی کے پر کاٹ دیے جائیں گے۔ وہ طنزیہ کہہ کر پلٹا تھا۔ شیرین تو اندر تک جل بھن گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ شیر افغان کا منہ نوچ لے۔ میں لعنت بھیجتی ہوں آپ پر، آپ سے منسلک ہر رشتے پر۔ اگر اب کی بار کسی نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں اپنی چہرہ کاٹ لوں گی۔ وہ افغان کے پیچھے چیخی تھی۔ افغان نے ایک پل کو پلٹ کر دیکھا تھا اور اس کا چہرہ ایک دم نہایت کرخت ہوا تھا۔ اسے ایسی لڑکیاں اسد ناپسند تھی۔ اس کے اندر سے شدید ترین نفرت کا احساس پیدا ہوا تھا۔ وہ صرف اور صرف اماں بی کی وجہ سے یہ رشتہ برقرار رکھنے پر آمادہ ہوا تھا۔ وہ واپس شیرین کے پاس آیا تھا۔ افغان نے بہت تلخی سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ انداز میں بہت جارحانہ پن تھا۔ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو تو یہ ہم دونوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ شیرین کے بازو پر دھرا۔ اس کا لباس قلین پر جا گرا تھا۔ لعنت بھیجنے کی بات مت کرو۔ لعنت کی آئی تو بہت پچھتاؤ گے۔ ساری زندگی تم نے کس انسان کو چھیڑا تھا؟ یہ رشتہ اب میری ضد ہے۔ اب دیکھتا ہوں تم کہاں انکار کرتی ہو۔ چچا جان آ جائیں پہلی فرصت میں، اب رخصتی کی بات ہوگی۔ تم جیسی عورتوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ شیر افغان کے لیے اس مسئلے کو حل کرنا بہت آسان ہے۔ اسے غم اور غصے سے الماری کی طرف دھکا دے کر
وہ تیزی سے کمرے سے چلا گیا تھا اور شرینے اپنا کندھا پکڑ کر قالین پر بیٹھ گئی تھی۔ افغان تو جا چکا تھا لیکن شرینے کے اندر شدید طوفان کا منہ کھول گیا تھا۔ وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ افغان سے رشتہ جڑنے سے اس کی زندگی عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ اگر بات ضد کی تھی تو اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اب افغان کی ضد میں آخری حد تک جائے گی۔ افغان گاڑی نکال کر منتظر تھا۔ اما بھی شرینے سے ملنے گئی تھی، اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا تھا۔ وہ کتنی دیر آوازیں دیتی رہی، پھر مایوس ہو کر وہ گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ چہرہ تر ہوا تھا۔ افغان نے ان کو بغور دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ شرینے نے دروازہ ہی نہیں کھولا، وہ مجھ سے ملی ہی نہیں۔ جواب افغان کی توقع کے مطابق تھا۔ چھوڑیں اس کو، اس نے گاڑی گیٹ سے نکال لی تھی۔ مجھے شرینے کی فکر رہے گی جب تک عثمان اور فائقہ واپس نہیں آ جاتے۔ افغان اب کی بار بھی خاموش کچھ سوچ رہا تھا۔ ضدی ہے، خود سر ہے، لیکن دل کی بری نہیں۔ وہ مزید کہہ رہی تھی۔ افغان نے ان کو دیکھا۔ چچا جان واپس آتے ہیں تو آپ ان سے رخصتی کی بات کریں، ان سے بالکل اچانک کہا تھا۔ اما بی نے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ رخصتی؟ انہوں نے افغان کو دیکھا۔ وہ بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔ لیکن وہ اتنی جلدی کیوں؟ عثمان تو نہیں مانے گا۔ اس نے نکاح کے بعد وقت صاف کہا تھا کہ شرینے کی تعلیم مکمل ہوگی تو پھر رخصتی ہوگی۔ یہ شکیں آپ نے قائم کی تھیں اور میں نے آپ کی خواہش کے احترام میں نکاح کیا تھا۔ میں اب رخصتی چاہتا ہوں، قطعاً انداز تھا۔ لیکن کیوں؟ یہ اچانک کیا ہوا؟ اچانک کچھ نہیں۔ شرینے ضد پر اتری ہوئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اسے اب بہت زیادہ ڈھیل دوں۔ رخصتی لازمی ہے۔ آپ 1-2 دن میں فون کر کے چچا سے بات کر لیں، وہ واپس آتے جائیں تو فائنل کر دیں۔ میں رخصتی کے متعلق بہت سنجیدہ ہوں، اس نے سب واضح طور پر کہا تھا۔ اما بھی پریشان سی ہو گئی تھی۔ شرینے نہیں مانے گی، اس کی مجھے پرواہ نہیں۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا، اب ساری توجہ گاڑی کی طرف تھی۔ اس کی تعلیم مکمل ہو جاتی تو پھر رخصتی بھی ہو جاتی، تب تک وہ اس رشتے کو قبول کر لیتی۔ اس کی تعلیم مکمل ہو جاتی تو پھر رخصتی ہو جاتی، تب تک وہ اس رشتے کو قبول کر لیتی، انہوں نے کہا تو افغان نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ اما بی اگر رخصتی نہیں ہوگی تو پھر یہ رشتہ ختم سمجھیں۔ افغان اما بی تو حیرت اور صدمے سے کنگ ہو گئی تھی۔ اما بی شرینے کی نفرت مجھ سے اور اس رشتے سے بہت گہری، اور میں سمجھتا ہوں اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے رخصتی ہو جائے، اور یہی میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے۔ ایک خواہش میں آپ کی مان رہا ہوں اور ایک خواہش آپ کو میری ماننا ہوگی۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ آخری اور حتمی فیصلہ۔ اما بی نے از حد بے چارگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ افغان اپنے فیصلوں اور معاملات میں ہمیشہ دو ٹوک رہا ہے۔ اگر اس نے شرینے کے معاملے میں کچھ لچک دکھائی تھی تو صرف اور صرف ان کی خواہش کے احترام میں، ورنہ شرینے جیسی لڑکی کی شزوری کو برداشت کرنا اس کے مزاج کا حصہ نہ تھا۔ شرینے کالج گئی تھی، عجیب مزمحل سی تھی، لیکن مزاج برہم تھا۔ اور یہ پریہا کی بدقسمتی تھی یا پھر اس کی اپنی کہ 2-3 کلاسز کے بعد اس کا پریہا سے سامنا ہو گیا تھا۔ وہ اکیلی نہ تھی، اس کی دوست اس کے ساتھ تھی۔ پریہا صاحب کا رویوں کو مظاہرہ کرنے لگی۔ وہ پہلے ہی کھول رہی تھی۔ فریحہ نے جیسے ہی شیر افغان کا ذکر کیا تو اس پر الٹا گرم ہوگی۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ شیر افغان کا ذکر لے کر بیٹھ جاتی ہو کیوں؟ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ فریحہ تو بوکھلا گئی تھی۔ میں تو ویسے ہی حال چال پوچھ رہی تھی، پتہ چلا کہ وہ کل سے تمہاری طرف سے آیا ہوا تھا، تو اس لیے جب تمہیں اتنا علم ہے کہ وہ کل سے کدھر ہے تو اس کے حال چال کا بھی علم ہوگا۔ مجھ سے زیادہ تم باخبر ہو، پھر مجھ سے سوال کرنے کا فائدہ؟ تم خواہ ناراض ہو رہی ہو، رشتہ داری ہے ہم سے، ادھر ادھر کی خبریں تو ملتی رہتی ہیں نا۔ اگر پوچھ لیا تو کیا برا کیا میں نے؟ برا ہے یا اچھا؟ اگر آئندہ مجھ سے ایسی الٹی سیدھی بات کی تو بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ وہ تلخی سے کہہ کر آگے بڑھی تھی۔ حوریہ اور صبا دونوں نے نہ سمجھی میں ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ فریحہ چہرے پر غصے کی کیفیت لیے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ شرینے لان کے نسبتاً ایک تنہا گوشے میں جا بیٹھی تھی۔ حوریہ اور صبا بھی ادھر آ گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ صبح سے ہارے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہوں۔ آخر ہوا کیا ہے تمہیں؟ حوریہ نے پاس بیٹھتے ہی کہا تھا۔ اسے غصے سے اسے بھی دیکھا تھا۔ یہ نظروں کے تیر، یہ لہجے کے گاؤ، بات تو کچھ اور ہے جو بہت خاص ہے۔ وہ گنگنائی تھی۔ صبا مسکرائی تو شرینے نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ بکواس مت کرو، سیریسلی لو، بتاؤ گی کیا بات ہے؟ صبح سے موڈ خراب ہے تمہارا؟ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا تھا، لیکن شیر افغان صاحب والا قصہ کیا ہے؟ حوریہ نے مزید پوچھا تھا۔ بکواس کرتی ہے یہ فریحہ بھی؟ اس نے سر جھٹکا۔ شیر افغان صاحب کب آئے تھے؟ اس نے مزید کہا۔ اب تم فریحہ کی طرح شروع ہو جاؤ، نمبر دے دیتی ہوں افغان صاحب کا، خود ہی پوچھ لو۔ وہ پھر غصے سے بولی تھی اور صاحب کو کھینچ کر کہنے پر صبا ہنسنے لگی تھی۔ تمہارے غصے پر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت بڑی بات ہوئی ہے۔ حوریہ نے پسپائی اختیار نہ کی تھی تو شرینے نے سر ماتھا تھاما تھا۔ اب اگر تم نے کوئی اور سوال کیا تو میں اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ حوریہ نے صبا کو دیکھا اور اس نے کندھے اچکا دیے تھے۔ حوریہ نے ایک گہرا سانس لیا تھا، یعنی وہ کچھ بھی بتانے والی نہ تھی۔ فائقہ نے وہاں پہنچنے کے بعد کال کی تھی، لیکن شرینے نے کال پک نہ کی تھی، اور اس کے بعد بھی وہ گاہے بگاہے کال کر رہی تھی، لیکن ہر بار شرینے نے کال پک نہ کی تھی اور اس نے نمبر بند کر دیا تھا۔ فائقہ افسردہ ہو گئی تھی اور اس کے 2 دن بڑے مصروف گزرے تھے۔ عثمان کے ساتھ ہر جگہ جانا، عمدہ لباس، قیمتی نفوس جویلری اور پروکار سا سنگھار کو ہر کوئی سراہتا، اور پھر جن نظروں کی منتظر رہتی تھی وہ تو جیسے دیکھنا ہی بھول گیا تھا۔
وہ چند دن میں ہی اکتا گئی تھی اس سو آف کامل مصنوعی زندگی سے۔ فائقہ کو اب لگنے لگا تھا وہ تھکنے لگی ہیں۔ اس کا اپنا دیوانہ پن اب ان کے لیے نہایت تکلیف دہ بنتا جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک امید ایک آس میں گزار دی تھی کہ لیکن زندگی کے اس مقام پر بھی آ کر وہ بالکل حوصلہ ہار چکی تھی۔ فائقہ آج کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ جس ہوٹل میں ان کا قیام تھا اسی ہوٹل کے ریزرو کمرے میں وہ سارا وقت گمسم سے انداز میں بیٹھی رہی تھی اور اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ انہوں نے کئی بار گھر کال کی تھی، زبیدہ سے بات ہوئی تھی۔ زبیدہ نے بتایا تھا شرینہ روزانہ سوئمنگ پریکٹس کے لیے جا رہی تھی۔ وہ لیٹ نائٹ آتی تھی اور اس سے بات انہوں نے تشویش میں مبتلا کر دی تو انہیں لگ رہا تھا کہ شیر افغان سے شرینہ کے نکاح کا فیصلہ عثمان کا ایک غلط ترین فیصلہ تھا۔ اس فیصلے نے شرینہ کو ان سب سے بہت دور کر دیا تھا۔ شرینہ صبح گھر سے نکلتی تھی اور رات 11 بجے لوٹتی تھی۔ کال سننے کے بعد بہت دیر تک خاموش رہی تھی۔ کچھ دیر سوچتی انہوں نے افغان کا نمبر ملایا تھا اور کال جاری رہی تھی۔ کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو افغان؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، تمہارے چچا بھی ٹھیک ہے؟ ہاں ٹیپو اور افاق سے فون پر رابطہ ہوا ہے میرا سب ٹھیک ہے۔ بابا صاحب اب کیسے ہیں؟ نہیں اچھا، میں شرینہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ ایسا مت کہو بیٹا، تم جانتے ہو وہ بس غصے میں یہ سب کر رہی ہے، دل کی بہت اچھی ہے۔ کیا نہیں؟ عثمان کبھی نہیں مانیں گے یہ بات تو نکاح کے وقت انہوں نے امابی سے کہہ دی تھی کہ شرینہ کی جب تک تعلیم مکمل نہیں ہوگی اس کی رخصتی نہیں ہوگی۔ اچھا وہ جذباتی ہے تو تم بھی جذباتی باتیں مت کرو بیٹا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم پیار سے ہینڈل تو کرو۔ اوکے ہم کچھ دنوں میں لوٹتے ہیں، اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ ابھی آپ عثمان سے کچھ نہیں کہو گے، میں خود شہر سے بات کروں گی، ٹھیک ہے؟ اوکے اپنا خیال رکھنا، پھر کال کروں گی۔ امابی کو سلام کہنا۔ انہوں نے چند اختتامی جملوں کے بعد کال بند کر دی تھی۔ افغان سے بات کرنے کے بعد بجائے وہ ریلیکس ہوتی مزید ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی۔ افغان شرینہ کی رخصتی کی بات کر رہا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ شرینہ کبھی نہیں مانے گی۔ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ انہوں نے اپنا بیگ میں اینٹی ڈپریشن کی ٹیبلٹس نکالی، 2 گولیاں پانی کے ساتھ نگل کر وہ بستر پر لیٹ گئی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر شرینہ کا نمبر ملایا لیکن شرینہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ انہوں نے افسردگی سے کال بند کر کے موبائل سراہانے کے قریب رکھ کر آنکھیں بند کی تو پانی کے چند قطرے ان کی آنکھوں سے نکل کر کنپٹیوں سے ہوتے ہوئے بالوں میں جذب ہو گئی۔ شرینہ کی عجیب سی روٹین تھی، یہی سوچ کر اسے ہول اٹھ رہے تھے اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ان سب کی ذمہ دار وہ خود ہی تھی۔ صبح کالج کے لیے نکلتی تو واپسی پر دارالاتفال چلی جاتی، وہاں روزانہ جاتی، عصر کے بعد وہاں سے نکلتی تو گھر کے بجائے وہ سوئمنگ پریکٹس کلب چلی جاتی۔ آج کل پریکٹس سے زیادہ گروپ ممبرز کے ساتھ بیٹھی مختلف سوچوں میں الجھی رہتی تھی۔ پریکٹس میں اسی کی وجہ سے اسی توجہ بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ انسٹرکٹر کئی بار پور پرفارمنس کے سبب اسے ہدایت دے چکا تھا، اس وقت بھی اس کا اپنے ہی گروپ کی لڑکیوں کے ساتھ مقابلہ چل رہا تھا لیکن پریکٹس کے اینڈ میں وہ ہمیشہ پہلے اور دوسرے نمبر پر ہی رہا کرتی، اس بار لاسٹ نمبر پر تھی۔ انسٹرکٹر کو اس سے اس قدر پور پرفارمنس کی توقع نہ تھی، اس نے اسے بلا لیا تھا۔ میں اس دفعہ سوئمنگ میں حصہ نہیں لے سکتی سر، انسٹرکٹر نے بری پرفارمنس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواباً کہا کہ انسٹرکٹر حیران ہوا، بٹ وائی؟ میرا دل نہیں لگ رہا اس دفعہ اس گیم میں، اس کے انداز میں بیچارگی سی تھی۔ انسٹرکٹر پریشان ہوا، آپ بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں شرینہ، آپ جانتی ہیں ان گیمز میں جو اچھی کارکردگی دکھائیں گی ان کو نیشنل لیول پر جانے کا موقع ملے گا اور اس کے بعد نیشنل لیول پر۔ آئی نو سر، بٹ میرا انٹرسٹ اس گیم میں روز بروز ختم ہو رہا ہے۔ میں پہلے دل کی خوشی سے پارٹی سے پیٹ کرتی تھی لیکن اب یقینی طور پر، لیکن اس بار اس روز خود کو راضی کرتی ہوں تو یہاں تو آ جاتی ہوں لیکن سوئمنگ پوائنٹ کی طرف جاتے جاتے میرا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، میرا دل کرتا ہے ہر چیز کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں، میں مزید نہیں کھیل سکتی۔ انسٹرکٹر نے اسے بری ترہم آمیز نگاہوں سے دیکھا تھا۔ دیکھ لیں آپ کے کالج کی پوزیشن بہت لو ہو سکتی ہے، وہ اتنے بڑے سیاستدان کی بیٹی تھی اور اسے فورس بھی نہیں کر سکتے تھے، اس نے کال کرنا چاہا تھا۔ میں چیئرمین سے بات کر لوں گی، ویسے بھی ہمارے کالج کی اور لڑکیاں بھی موجود ہیں، انہیں کوئی خاص اعتراض نہیں ہوگا، میں نہیں تو وہ جیت جائیں گی، سبھی کمپیٹنٹ ہیں۔ انسٹرکٹر نے ایک گہرا سانس لیا تھا، کوئی ذاتی وجہ، سوری میں اس سے زیادہ ایکسپلینیشن نہیں دے سکتی۔ اس کا انداز کٹھن اور سنجیدہ تھا۔ انسٹرکٹر نے سر ہلا دیا تھا۔ بہرحال اسے تجسس ضرور ہوا تھا کہ شرینہ جیسی لڑکی سے وہ انکار کی وجہ جان نہیں سکتا تھا۔ شرینہ چلی گئی تھی، اسے بغور جاتے دیکھتا ہوا وہ ایک دم حیران ہوا تھا۔ شرینہ گھر آئی تو زبیدہ حیران ہوئی، آج وہ خلاف معمول جلدی آ گئی تھی، وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، فون کال بند کر کے شرینہ کی طرف آ گئی تھی۔ شرینہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے لاؤنج کے صوفے پر آ کر بیٹھی تھی، اس نے صوفہ سائڈ پر پھینک دیا تھا اور پھر ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھ کر اپنا سر صوفے کی پشت پٹکا کر آنکھیں بند کر دی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زبیدہ نے پوچھا تو اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ہوں، کیا کہا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں سر درد ہو رہا ہے، ایک کپ اسٹرانگ سی چائے پلا دو۔ جی ابھی لائے۔
وہ فوراً کچن کی طرف چلی گئی اور شرینے نے ریموٹ اٹھا کر LCD آن کر لی تھی اور لانچ میں آواز گونجی تو اس نے والیوم بڑھا دیا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے چینل بدل رہی تھی اور اس کے چہرے پر بلا کی سختی تھی، اکتاہٹ تھی اور اپنی ہی سوچوں میں مست عجیب سی کیفیت میں تھی۔ اور اس کے بیگ میں موجود اس کا موبائل بار بار بج رہا تھا، لیکن اس نے بیگ کھول کر موبائل نکالنے کی زحمت نہ کی تھی۔ کچھ دیر کے بعد زبیدہ چائے لائی تو وہ اسی طرح تھی۔ اس نے چائے کا مگ اس کے سامنے رکھا تو شرینے نے خاموشی سے ٹیبل پر مگ اٹھا لیا اور وہ آہستگی سے سیپ لے رہی تھی۔ زبیدہ ایک طرف خاموشی سے کھڑی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے دیکھ کر پوچھا۔ کھانا کھائیں گی؟ کیا پکایا ہے؟ اتنے دنوں سے آپ رات کے گھر کے کچھ کھاتی ہی نہیں تو میں نے کچھ بناتی ہی نہیں، آپ جو کھانا ہے بتا دیں وہ میں بنا دوں گی۔ ایک گہرا سانس لیا تھا چائنیز اس نے کہا تو وہ سر ہلا کر جانے لگی۔ شرینے کا موبائل بجنے لگا تو زبیدہ چونک کے اس کی موبائل نکال کے دیا۔ بی بی جی آپ کا نمبر ہے۔ ہیلو اس نے کہا تو زبیدہ نے پورے دھیان سے اس کی طرف دیکھا۔ ہے کیسی ہے شرینے صاحبہ؟ دوسری طرف سے اجنبی آواز تھی۔ شرینے چونکی۔ کون؟ یہ چھوڑیں ہم کون ہیں، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ دوسری طرف انداز بہت عجیب سا تھا۔ وہ ششو پنج میں پڑ گئی، نہ جانے کون تھا، کہیں افغان تو نہیں اس کے ذہن نے کہا تو اس نے ہونٹ پیچھے۔ افغان سے موبائل پر بات بہت کم کرنے کا اتفاق ہوا ہے، اس لیے وہ اس کی آواز نہیں پہچانتی تھی۔ تم جو کوئی بھی ہو پہلے اپنا تعارف کرو پھر میرا حال دریافت کرنا، اس بار وہ کافی غصے سے بولی تھی۔ زبیدہ کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ ہمارا تعارف سے آپ کو کیا لینا دینا میم؟ کسی جاننے والے سے آپ کا نمبر حاصل کیا ہے، رہ گئی تعارف کی بات تو کچھ دن بعد کر لیتے ہیں، پھر نام بھی بتا دوں گا۔ شٹ اپ! انتہائی کمینہ انسان نہایت آوارگی سے مخاطب تھا۔ اس نے کال بند کر دی۔ زبیدہ ابھی بھی ادھر ہی کھڑی۔ کیا ہوا بی بی جی؟ کون تھا؟ شرینے نے بھنا کر دیکھا۔ کیوں تم اس پہ تیل خریدنا ہے کیا؟ میں وہ بی بی جی نہیں، ایسے ہی وہ گھبرا گئی تھی۔ جاؤ میرا دماغ خراب مت کھاؤ، اپنا کام کرو۔ اس نے کال والے کا سارا غصہ اس پر انڈیل دیا۔ زبیدہ فوراً بھاگی تھی۔ شرینے نے نہایتی برہمی سے اپنا موبائل دیکھا اور اب وہ زیادہ تر اس کو باندھ ہی رکھتی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی فائقہ کی کچھ کالز تھی جو اس نے ریسیو نہیں کی تھی اور اس نے اپنا موبائل بند کر دیا۔ LCD آف کرتے ہی وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کچن کی طرف آئی۔ میں سونے جا رہی ہوں، کسی کی بھی کال ہو کوئی بھی آ جائے مجھے اٹھانا نہیں، اب میں صبح ہی اٹھوں گی۔ لیکن بی بی جی کھانا؟ اس نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی تھی اور وہ شاید کھانے کا ہی انتظام کرنے لگی تھی۔ نہیں کھانا میں نے کہہ دیا نا، مجھے اب صبح ہی اٹھانا، تم اپنے لیے تیار کر لو، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ زبیدہ ایک گہرا سانس لیتے چھری واپس کاؤنٹر پر رکھ کر کچن سے نکل آئی تھی۔ وہ لانچ میں آ گئی تھی۔ اس نے ٹیلی فون کے قریب آ کر ریسیور تھام لیا تھا۔ اگلے دن وہ ابھی بھی سو رہی تھی جب زین کی کال آ گئی تھی۔ رات کے کسی پہر اس نے موبائل آن کیا اور پھر سو گئی۔ کہاں ہو؟ کال ریسیو ہوتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ کیوں؟ کہاں ہو یہ بتاؤ۔ گھر ہوں، ابھی سو کر اٹھی ہوں۔ مائی گاڈ، دن کے بس 10 بج رہے ہیں اور تم ابھی تک سو رہی ہو۔ دوسری طرف اس نے حیرت سے کہا تو وہ چونکی۔ اس نے جلدی سے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ واقعی 10 بج رہے تھے۔ تم کہاں ہو؟ میں کالج میں ہوں، میں کچھ دیر میں کالج پہنچتی ہوں، جلدی آنا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا۔ اوکے، لیکن کیا بات کرنی ہے؟ تم سامنے آؤ گی تو بتاؤں گا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آنا۔ اوکے۔ اس نے کال بند کر دی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کثرمندی سے بستر پر بیٹھی رہی تھی، پھر سر جھٹک کر الماری سے اپنا لباس نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو زبیدہ کوریڈور میں ہی ٹہل رہی تھی۔ میں کالج جا رہی ہوں۔ ناشتہ؟ موڈ نہیں ہے، آپ نے رات ڈنر بھی نہیں کیا۔ میں باہر سے کچھ نہ کچھ کھا لوں گی، وہ کہہ کر باہر نکلی تھی۔ زبیدہ نے سنجیدگی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ شرین کالج پہنچی تو زین پارکنگ کے ارد گرد ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے نکلی وہ فوراً قریب آیا۔ بڑی دیر لگا دی تم نے، وہ حیران ہوئی۔ زین کبھی بھی اس کے لیے اس طرح بے قراری نہ دکھائی دی تھی۔ مجھے رات نیند نہیں آ رہی تھی تو میں سلیپنگ پلز کھا کر سوئی تھی، سو وقت پر آنکھیں نہیں کھل سکی۔ وہ 2 کلاسز ہو چکی ہیں، چلو کوئی بات نہیں۔ اس نے وقت دیکھا۔ میرے ساتھ آؤ، اس طرف آؤ، تم سے کچھ کہنا ہے۔ زین شاہ سنجیدہ تھا۔ اس نے بغور اسے دیکھا لیکن پوچھا کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کے ساتھ خاموشی سے لان کے ایک تنہا گوشے کی طرف آ گئی تھی۔ باقی لوگ کدھر ہیں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ ان کی مخصوص جگہ تھی جب وہ سب اکثر باقی لڑکوں سے ہٹ کر اس جگہ فارغ ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ کینٹین کی طرف ہیں۔ زین بھی اس قدر فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا بات کرنی ہے تم نے؟ زین شاہ کے سنجیدہ انداز پر وہ پہلے ہی ٹھٹک چکی تھی، سو بلا توقف پوچھا۔ مجھے علم ہوا ہے کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ کچھ پل خاموشی کے بعد اس نے کہا تو کئی پل کچھ بول نہ سکی۔ تمہیں کس نے کہا؟ اس نے سنجیدہ ہو کر زین شاہ کو دیکھا تھا۔ جس نے بھی کہا ہو، تم بتاؤ اس خبر میں کس قدر سچائی ہے؟ تم نے بھی بتایا ہے، بالکل سچ بتایا ہے، اس نے سنجیدگی میں کہا تو کئی پل زین ساکت ہو گیا۔ تم اپنا سورس آف انفو بتاؤ تو بہتر ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ صبا یا حوریہ میں سے کسی نے ذکر کیا ہوگا۔ اس نے ان کو سختی سے کسی سے بھی ذکر کرنے سے منع کیا تھا۔ مجھے ساریہ نے یہ بتایا۔ وہ حیران ہوئی۔ ساریہ کو تمہاری کزن فریحہ نے بتایا؟ لیکن میں یقین کرنے پر تیار نہیں تھا۔
جس طرح فریحہ سے دور دور رہتی ہو۔ میں سمجھا کہ شاید خود سے ہی افواہ پھیلا دی ہو۔ نہیں، یہ سچ ہے۔ تو تم مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کے لہجے میں ناراضگی اور حقی تھی۔ میں نے تمہیں ہی نہیں، جواد کو بھی نہیں بتایا۔ یہ میری زندگی کا بالکل واقعی ذاتی واقعہ ہے۔ میرا دل نہیں کیا کہ کسی کو بھی بتاتی پھرتی۔ اس کے الفاظ ایسے کہ ذہن شاہ آزاد سے اسے دیکھا تھا۔ میں ہر کسی میں شامل نہیں۔ اس کے لہجے میں شدید احتجاج تھا۔ بالکل، تم میرے بہت اچھے دوست ہو۔ اس نے بھی فوراً مانا تھا۔ صرف دوست؟ وہ بے یقین تھا۔ تم کیا سمجھتے تھے؟ وہ الٹا اسی سے سوال کر رہی تھی۔ ذہن شاہ نے بہت حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں تمہیں لائک کرتا ہوں، وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ شرینے نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ اس کے دل میں ایک پل کو سناٹا ہوا۔ وہ دوسرے پل کو وہ بھی مسکرا دی۔ لیکن تم نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اپنی اور تمہاری تعلیم مکمل ہونے پر اور پھر سیٹل ہونے تک خاموش رہنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری زندگی میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور تم نے بتایا تک نہیں۔ تم نے بھی کبھی اپنی منگنی کا ذکر نہیں کیا جو ساریہ سے ہو چکی ہے۔ اب کی بار ذہن ساکت ہوا تھا۔ میری ساریہ سے باقاعدہ کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی۔ چلو بچپن سے بات تو طے ہے نا، وہ تم سے محبت بھی کرتی ہے، تمہاری فیملی اور تمہارا مستقبل وائف کے طور پر قبول کر چکی ہے، تو پھر کس بات سے انکار کرتے ہو؟ پرسکون انداز میں کہہ رہی تھی۔ ذہن شاہ نے ایک سانس لیا۔ بات میری پسند اور ناپسند کی ہے۔ میں اسے پسند نہیں کرتا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو۔ ایک منٹ۔ وہ اس قدر یقین سے کہہ رہا تھا کہ شرینہ نے فوراً اس کی بات کاٹ دی تھی۔ تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے وہ تم پورے یقین سے کہہ سکتے ہو، لیکن میری ذات کے متعلق یہ بات اس قدر یقین سے مت کہو کہ تو کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ جس ریفرنس سے تم یہ کہہ رہے ہو نا، اس لحاظ سے تو قطع نہیں کرتی، بس تمہیں ایز اے فرینڈ لائک کرتی ہوں۔ اس بات پر میں آج بھی قائم ہوں۔ تم ایک بہت اچھے انسان ہو اور اس سے بھی اچھے دوست، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے بہت واضح الفاظ میں اسے کلیئر کر دیا تھا۔ تو پھر بھی تم نے ہمیشہ مجھے اس غلط فہمی میں کیوں رکھا؟ اس قدر اہمیت دیتی رہی ہو؟ وہ کچھ برہمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ یہ تمہاری بالکل ذاتی نوعیت کی غلط فہمی ہے کہ تم ایسا سمجھ رہے ہو۔ میں نے کبھی تمہیں جواد اور خوریہ یا صبا سے زیادہ اہمیت نہیں دی، وہ کہہ رہی تھی، اور ذہن شاہ نے ہونٹوں دانت تلے دبا لیے تھے۔ کیا میں نے کبھی تم سے لیٹ نائٹ لمبی لمبی کالز کی ہوں، دوستوں سے چھپ کر تمہیں گفٹس دیتے ہوں، یا ان کی غیر موجودگی میں تمہیں اہمیت دی ہو؟ میں نے ہمیشہ سب کے سامنے ساتھ ایکول بیہیو کیا۔ مجھے نہیں پتا تم اس غلط فہمی کا شکار کیوں ہو کر میں تمہیں لائک کرتی ہوں۔ اب خاموش تھا۔ میں تمہیں ایز اے فرینڈ بہت لائک کرتی ہوں، بحیثیت انسان امپورٹنس دیتی ہوں، اب بھی دیتی ہوں اور ہمیشہ دوں گی۔ وہ مطمئن انداز میں کہہ رہی تھی۔ ذہن شاہ کے دل کے اندر بہت شدت سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ لب پیچ گیا تھا۔ وہ ایک عرصہ تک ایک الویژن کا شکار رہا تھا۔ شرینے کی پسندیدگی کا اسے مکمل یقین تھا، لیکن وہ اب انکار کر رہی تھی۔ وہ خود ہی بے یقین ہو گیا تھا۔ ساریہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے، تمہیں لائک بھی کرتی ہے، اور خوش قسمتی سے تمہاری فیملی والے بھی اسے پسند کر چکے ہیں، تو میرا خیال نہیں کہ تمہیں اسے ریجیکٹ کرنے کی کوئی ریزن بنتی ہے۔ آگے تمہاری مرضی۔ ذہن شاہ بہت سنجیدہ تھا۔ شرینے کو اس کی سنجیدگی تکلیف دینے لگی تھی۔ وہ تو اپنا بیگ پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے اگر تمہاری دل آزاری ہو تو میں حوریہ اور صبا سے مل لوں۔ چلو میرے ساتھ۔ نہیں، تم جاؤ، میں کچھ دیر یہیں بیٹھوں گا، اس نے کہا تو اس نے اس بات میں ساری لا کر بغور اسے دیکھا تھا اور پھر وہاں سے چل دی۔ ذہن شاہ کی نگاہوں نے دور تک اس کے ہر اٹھتے قدم کا پیچھا کیا تھا۔ وہ اس کی طرف بہت ہی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو حوریہ اور صبا کو ڈھونڈنے کے بجائے واپس پارکنگ کی طرف آگئی تھی، ابھی اس کا کسی سے ملنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ پارکنگ سے گاڑی نکال کر وہ کالج سے نکل آئی تھی۔ وہ ذہن شاہ اور اس کی کسی بھی بات کو سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے گاڑی تیز آواز میں میوزک آن کیا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی مختلف شاہراہوں پر گاڑی گھماتی رہی اور پھر سب کراس کر کے اس نے گاڑی کا رخ دارالاطفال کی طرف کر لیا۔ دارالاطفال وہی جگہ تھی جہاں آ کر وہ پرسکون ہو جایا کرتی تھی۔ وہاں بچے آئی تو بچے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ دارالاطفال کے کیئر ٹیکر نے بتایا کہ وہ لوگ بچوں کو لے کر مری جا رہے ہیں۔ شرینے بھی جانے کو فوراً راضی ہو گئی تھی۔ کل کا پروگرام طے کیا تھا، ایک رات کا اسٹے تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان بچوں کے ساتھ یہ سارا وقت گزارے گی۔ یہ سارا پروگرام فائنل کر کے مغرب تک وہاں رکی تھی اور پھر مغرب کے بعد وہاں سے نکل آئی تھی۔ وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں گھر کی طرف اس نے گاڑی ڈال دی تھی۔ زبیدہ اسے خلاف معمول خلاف توقع اسے اتنی جلدی گھر دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ بی بی جی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ آپ آج بھی جلدی آ گئی ہیں نا؟ میرا گھر ہے، میں جلدی آؤں یا لیٹ؟ تم کون ہوتی ہو چیک اینڈ بیلنس رکھنے والی؟ اس نے اسے بری طرح سے ڈانٹا تھا اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بیگ ایک طرف ڈال کر وہ بستر پر لیٹ گئی تھی اور کمرہ لاک کیا تھا۔ وہ جلدی گہری نیند میں تھی، پتہ نہیں کب تک سوئی تھی۔
جب موبائل کے مسلسل بجتی بیپ پر اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کال والا نمبر اجنبی نمبر تھا۔ اس نے اس سے پہلے اگنور کرنا چاہتا لیکن پھر نہ جانے کیوں اس نے کال پک کر لی تھی۔ ہیلو، کیسی ہیں محترمہ شرینہ صاحبہ؟ تمہاری توقع سے بہت اچھی۔ وہ بہت پرسکون انداز میں بولی تو دوسری طرف موجود شخص کا کہکہ لگا کر ہنسا تھا۔ بہت خوب، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم اب میری کال نہیں پک کرو گی۔ تم جیسے بھونکنے والے کتوں کے اصلی جاننے کے لیے کبھی کبھی خلاف مزاج کام کرنا پڑتا ہے۔ شٹ اپ، دوسری طرف وہ کہہ رہا تھا۔ شرینی ہنسی۔ تم جو کوئی بھی ہو، اب 1-2 دن تک ویٹ کرنا، اس کے بعد دیکھنا کیا انجام ہوتا ہے تمہارا۔ تب تک کے لیے بائے۔ اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ نہ جانے کون تھا، کیوں کال سکھا رہا تھا۔ گفتگو کے اسٹائل سے کوئی سلجھا ہوا انسان تو بالکل بھی نہ تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے نکلی تو رخ کچن کی طرف تھا، لیکن لاؤنج کی طرف آتی سرگوشی نما آواز سن کر وہ جھٹکی کچن میں جانے کے بجائے اس کی طرف آ گئی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو حیران ہوئی۔ زبیدہ بڑے سکون سے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ٹیلی فون کا ریسیور کان سے لگائے آہستگی سے کسی سے بات کر رہی تھی۔ انداز محتاط تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ذرا تیز آواز میں بولی تو اپنے ہی دھیان میں مگن زبیدہ فوراً ڈر کر سیدھی ہوئی تھی۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا رنگ اڑ گیا تھا، یوں جیسے کوئی چور رنگے ہاتھوں چوری کرنے پر پکڑا جاتا ہے۔ کیا 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 کر رہی تھی تم؟ اس نے تیز اور سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ تو اچھی ہنسی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ بیبی جی بس اپنے گھر کال کر رہی تھی۔ وہ گھبرا کر کہہ رہی تھی تمہارا تو اپنا موبائل بھی ہوتا ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ جی خراب ہو گیا، چوکیدار کو دیا تھا ٹھیک کرانے کے لیے، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ میری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو گھر کال کی تھی، وہ تیزی سے اور گھبرا کر کہہ رہی تھی۔ شرینے نے ایک گہرا سانس لیا۔ رات کے 12 بجے بج رہے تھے۔ نہ جانے کیسے والدین تھے جو اس وقت بھی جاگ رہے تھے۔ بہرحال ملازم سمجھ کر وہ اگنور کر گئی۔ مجھے بہت بھوک محسوس ہو رہی ہے، کوئی چیز کھانے کو ہے تو لے آؤ۔ بیبی جی؟ جی بیبی جی ابھی لائی۔ وہ جلدی سے ریسیور کرینل پر ڈال کر وہاں سے چلے گی۔ شرین ٹیلی فون کے پاس آئی تھی۔ اس نے ٹیلی فون CLI چیک کی تو لاسٹ کال کو دیکھا۔ موبائل نمبر اسلام آباد کا نمبر نہیں تھا، پنڈی کا نمبر بھی نہیں تھا۔ زبیدہ کی فیملی پنڈی کے ایک نہایت حساس کے علاقے میں رہتی تھی۔ اس نے چیک کیا تو کال دوسری طرف سے آئی تھی۔ کال ریسیو کی تھی۔ حیران ہوئی۔ اس نے ریسیور کان کے ساتھ لگا کر آخری نمبر کو ری ڈائل کر دیا تھا۔ ہیلو، کچھ توقف کے بعد کال ریسیو ہو گئی تھی۔ وہ خاموش رہی تھی۔ آواز جانی پہچانی سی لگی۔ ہیلو، دوسری طرف سے پھر کہا گیا تو شرین نے الجھی۔ کیا بات ہے زبیدہ، خاموش کیوں ہوں اور کال کیوں بند کی؟ مزید کہا گیا تو شرین نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ آواز نہیں پہچان سکی لیکن اس کے ذہن میں بس ایک نام کلک ہو رہا تھا۔ میں زبیدہ نہیں ہوں، شرینہ ہوں، اس نے کہا تو دوسری طرف ایک پل خاموشی چھائی تھی اور اسی خاموشی میں شرینہ نے ہاتھ میں تھامنے اپنے موبائل کو آن کرتے اس میں نمبر ڈائل کیا تھا اور نمبر ڈائل پر جو نام سامنے آیا اسے حیران کر گیا۔ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال مصروف ہے، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کال کریں، شکریہ۔ اس نے کال کاٹ دی۔ ہاں تو شیر افغان صاحب، زبیدہ سے کیوں بات کی جا رہی تھی، وہ بھی آدھی رات کو؟ اس نے پورے یقین سے کہا تو دوسری طرف ایک گہرا سانس لیا گیا تھا۔ ایک پل تو افغان بھی متاثر ہوا تھا اور اس کا خیال تھا کہ شرین اتنی جلدی اسے پہچان نہ سکے گی۔ کیوں تمہیں دکھ ہو رہا ہے؟ تمہیں آدھی رات کو کال کرنے کے بجائے زبیدہ سے بات کر رہا ہوں۔ جواباً وہ کون سا سیدھا تھا۔ شرین کا دماغ گھما تھا۔ ابھی میرا سٹینڈرڈ اتنا گھٹیا نہیں ہوا کہ میں ایسے ویسے لوگوں سے بات کرتی پھروں جن کا اپنا کوئی سٹینڈرڈ نہیں۔ دوسری طرف وہ ہنسا تھا۔ پہلے کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے، وہ کہہ رہا تھا اور شرین تو وہ جل بن گئی تھی۔ زبیدہ جیسی ملازمہ میں سے میں کیوں جلوں؟ حد ہے بھائی، کیا خام خیالی ہے آپ کی؟ وہ طنز کر رہی تھی۔ تم گھر میں تنہا ہوتی ہو تو میں زبیدہ کو کہہ رکھا تھا کہ جب تک چچا اور خالہ واپس نہیں آ جاتے وہ مجھے یہاں کی ساری رپورٹ دیا کرے گی، میرا مطلب گھر کے حالات سے آگاہ کرے گی۔ اور اس کے طنز کے جواب میں شیر افغان نے بڑے ریلیکس موڈ میں کہا تھا۔ اتنی رات کی رپورٹ لی جا رہی تھی؟ حد ہے بھائی، وہ ہنسی تھی۔ میں سارا دن سخت بزی رہا تھا، ابھی فارغ ہوا تو کال کی تھی، وہ مزید کہہ رہا تھا۔ شرین نے سر جھٹکا۔ ویسے حیرت ہے، آپ کس خوشی میں ہمارے گھر کی رپورٹنگ لے رہے ہیں؟ یہاں ایک عدد میری وائف رہتی ہے جسے میرا پرواہ تو نہیں، شاید ہو سکتا ہے ایک طرف بے خبر ہی نہیں، بس اس کی خیر خبر لینے کی کال کر لیتا ہوں، اس نے کہا تو شرین نے غصے سے ریسیو کر گورا تھا۔ وائف ہوں، کاغذ کے رشتوں سے حقیقی رشتے نہیں بن جاتے، وہ طنز کر کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف شیر افغان ہنسا تھا۔ اصل بات کاغذی کارروائی ہوتی ہے میری جان، ایک کاغذ کا ٹکڑا جسے تم تسلیم نہیں کرتی وہ شرین عثمان جیسی بگڑی ہوئی لڑکی کو شیر افغان جیسے وکیل کی بیوی بنا دیتا ہے۔ اس کاغذی ٹکڑے کو چیلنج کر سکتی ہو تو مجھے کہو مجھے، وہ ہنس کر کہہ رہا تھا۔ شرین کو لگا تھا کہ اس کا دل چل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہوتا تو شاید میری جان جیسے الفاظ کہنے پر اس کا منہ نوچ ہی لیتی۔ چیلنج کی بات مت کریں شیر افغان صاحب، چیلنج کرنے پر آ جاؤں تو آپ کی یہ نام نہاد وکالت، آپ کے چچا کی یہ ہائی فائی لیول کی سیاست کسی بھی کام نہ آ سکے گی۔ شرین عثمان کو اگنور مت کریں، بس اپنی ذات میں اس قدر مضبوط ضرور ہوں کہ آپ دونوں کی ساکھ کے بل بوتے کے بغیر بھی میں کچھ اپنی ایوان تک ہلا سکتی ہوں۔ چلو
تم اپنے تیر آزماؤ، میں اپنے تیر آزماتا ہوں، دیکھتے ہیں کون گھائل ہوتا ہے۔ شیرین نے لپینچ لیے تھے۔ بات ووٹ کی ہوتی ہے، میرے حق میں اکثریت کی رضامندی موجود ہے، اور پھر تم بتاؤ۔ لیکن رشتوں میں بات دل کی ہوتی ہے شیر افغان صاحب، چیلنج کرتی ہوں آپ شیرین عثمان کا دل جیت کر دکھائیں۔ خود کو آپ کے قدموں میں نہ بٹھا دیا تو کہیے گا، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ شیرین عثمان آپ سے شدید نفرت کرتی ہے۔ نفرت سے کہہ کر اس نے کال بند کر دی تھی۔ وہ کال بند کر کے پلٹی تو زبیدہ اوڑے رنگ کے ساتھ کھانے کی ٹیبل کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے بغور اسے دیکھا تھا، لرزے قدموں سے اس کے پاس سے گزر کر اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ تم افغان سے بات کر رہی تھی، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے سختی سے پوچھا تھا۔ اس نے بمشکل تھوک نکلا تھا۔ وہ صاحب نے منع کیا ہوا تھا، وہ حق لائی تھی۔ صاحب کی کچھ لگتی تم تنخواہ صاحب سے لیتی ہو یا ہم سے، جو اسے پل پل کی رپورٹ دے رہی ہو؟ بی بی جی، ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ فائقہ بی بی کا حکم تھا کہ افغان صاحب کو ان کی غیر موجودگی میں یہاں سب کے حالات سے آگاہ رکھو۔ شیرین نے اسے غصے سے دیکھا تھا، پھر اسے چھوڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ایل سی ڈی آن کر لی تھی۔ زبیدہ نے اسے کنکھیوں سے دیکھا تھا۔ شیرین کا موڈ ویسا ہی تھا۔ وہ ایک پروگرام سیٹ کر کے ٹرے اپنی طرف کھسکا کر کھانا کھانے لگی تھی۔ اس نے زبیدہ سے کوئی مزید بات نہ کی تھی۔ زبیدہ اس کی خاموشی کو غنیمت جان کر وہاں سے کھس سکی تھی۔ اگلے دن اس نے کالیسیا آف کیا تھا۔ کوئی 10 بجے کے قریب وہ تیار ہو کر اچھی طرح ڈریس اپ ہو کر نکلی تو زبیدہ چونکی تھی۔ وہ کہیں جا رہی تھی۔ چھوٹا سا سفری بیگ بھی ساتھ تھا، جس میں 1-2 کپڑوں کے علاوہ اس نے چند ضروری اشیاء رکھی تھی۔ اس نے ناشتہ اچھی طرح کیا تھا اور باقی دنوں کی نسبت آج قدرے پرسکون تھی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ کیوں؟ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تو وہ ڈر گئی تھی۔ بس ویسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ جھوٹ تو مت بولو، تمہیں اپنے افغان صاحب کو رپورٹ دینی ہوگی۔ یہ شیرین عثمان کہاں ہے، کب آتی ہے، کس کے ساتھ آتی ہے اور جاتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ بی بی، ہم تو ملازم ہیں جیسا لوگ، بڑی فرما بردار ہو۔ وہ تنزیہ مسکرائی، بیگ لے کر چل دی۔ جاتے جاتے پلٹ کر دیکھا، زبیدہ اسے پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر جا رہی ہوں، بتا دینا اپنے افغان صاحب کو، وہ کہہ کر باہر آ گئی تھی۔ پورچ میں آ کر اس نے اپنی گاڑی نکالی تھی۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ جب اس کے موبائل پر شیر افغان کی کال آنا شروع ہو گئی تھی۔ ہیلو، اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کال پک کی تھی۔ وہ گھر سے نکلتے ہی اس کی کال کی توقع کر رہی تھی۔ اس کی توقع کے مطابق کال آ گئی تھی۔ یقیناً اس کے گھر سے نکلتے ہی زبیدہ نے افغان کو اس کے پروگرام کا بتا دیا تھا۔ کہاں ہو؟ وہاں تو بالکل نہیں جہاں آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اس نے الٹا ہی جواب دیا تھا۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ زبیدہ بتا رہی تھی کہ تم دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ جا رہی ہو۔ جی بالکل، اس نے ٹھیک بتایا۔ زبیدہ ہے بڑی ایماندار، اسے کسی نیوز چینل میں لگوا دیتی ہوں، رپورٹنگ بہت اچھی کر لیتی ہے۔ جواباً اس نے پھر الٹا کہا تھا، شیرین مجھے یہ بتاؤ، آؤٹنگ کے لیے کہاں جا رہی ہو تم اور کن دوستوں کے ساتھ ہو؟ جواباً وہ ہنسی تھی۔ ایک عرصے کے بعد وجوہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ دوسری طرف افغان بھی جیسے اس کی ہنسی کو جلد رنگ میں کھوایا تھا۔ بڑے دعوے کرتے ہیں آپ، میرے پل پل کی خبر رکھنا چاہتے ہیں تو خود پتہ کر لیں میں کہاں جا رہی ہوں اور کن کے ساتھ ہوں۔ اس نے ہنس کر کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد افغان کی پھر کال آنا شروع ہو گئی تھی۔ جی افغان صاحب، آپ فرمائیے، اب کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ مجھے ٹھیک سے بتاؤ، اب تم کہاں جا رہی ہو؟ جہنم میں جا رہی ہوں، آپ بھی ساتھ چلنا پسند فرمائیں گی کیا؟ اس کا انداز پرسکون تھا۔ شیری پلیز، دوسری طرف سے اس نے کہا تو شیرین نے اس کا زیچ ہو جانے والا انداز محسوس کر کے پرسکون ہو گئی تھی۔ آپ اپنے سورس آف انفو استعمال کر لیں، میں تو نہیں بتاؤں گی۔ میں اپنی زندگی میں کچھ پل اپنی مرضی سے اور خوشی سے جینا چاہتی ہوں۔ جہاں جا رہی ہوں اور جن لوگوں کے ساتھ جا رہی ہوں ان کے ساتھ مجھے بہت سکون دیتا ہے۔ وہ لوگ میرے لیے راحت اور خوشی کا سبب بنتے ہیں۔ ان کے ساتھ گزارا جانے والا ہر لمحہ میرے لیے عطیہ اور خدا بندی ہوتا ہے۔ میں نے اپنے تیر آزمانا شروع کر دیے ہیں، آپ اپنے تیر آزما لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اس نے کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ دارالاسپال آ گیا تھا۔ اس نے گاڑی اندر جا کر کھڑی کر دی تھی۔ وہ لوگ ریڈی تھے، بس اسی کا ہی انتظار تھا، اور پھر انہوں نے اپنے آؤٹنگ کے لیے نکلنا تھا۔ ان لوگوں نے گاڑی ارینج کی تھی، سبھی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ گاڑی کچھ دیر بعد روانہ ہوئی تو شیرین نے مسکرا کر سب کو دیکھا۔ وہ واقعی خوش تھی۔ وہ ان بچوں کے ساتھ ہمیشہ آ کر خوش ہوتی تھی اور اچھی طرح سے خوش رہنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر آف کر دیا تھا اور بیگ سے کیمرہ نکال کر وہ خوبصورت مناظر اور چہرے کیپچر کرنے لگی تھی۔ وہ یہ سفر بھرپور طریقے سے گزارنا چاہتی تھی۔ افغان پریشان تھا۔ وہ حویلی میں ہی تھا جب زبیدہ کی کال آئی تھی۔ بابا صاحب کی طبیعت اب بہتر تھی۔ اما بھی ملازمین سے حویلی کی صفائی کروا رہی تھی۔ افغان باہر آئے تو انہوں نے اسے دیکھا، وہ کسی کام سے لاہور گیا تھا۔ رات میں ہی واپسی ہوئی تھی۔ لیٹ نائٹ سونے کی وجہ سے اب وہ لیٹ اٹھا تھا۔ رات والے لباس میں ہی وہ اٹھ کر کمرے میں نکل آیا۔ کیا بات ہے افغان، پریشان ہو؟ وہ بار بار اپنے موبائل سے کوئی نمبر ملا رہا تھا، ذہن میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اما بی نے قریب سے آ کر پوچھا تو وہ رکا۔ ہاں کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ اس نے موبائل کان سے ہٹاتے ہی اما بی کو ٹالا تھا۔ وہ اما بی کو پریشان تو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اما بی شیرین کی طرف سے پہلے ہی فکر مند رہتی ہیں۔ اس نے مسکرا کر ان کو دیکھا تھا اور موبائل پینٹ کی جیب میں
ڈالا تھا۔ بابا صاحب کہاں ہیں؟ ناشتہ کرتے ہی وہ کھیتوں کی طرف نکل گئے تھے۔ گھر رہ کر اکتا گئے تھے۔ اچھی بات ہے، ان کی طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا۔ تم ناشتہ کرو۔ انہوں نے اسے دیکھا۔ نہیں، ابھی موڈ نہیں ہے، تھوڑی دیر میں کروں گا۔ وہ انہیں کہتا ہوا روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جب بھی کرنا ہو بتا دینا، میں تیار کروا دوں گی۔ افغان سر ہلا کر اندر کی طرف آیا تھا۔ مابی نے سنجیدگی سے اسے جاتے دیکھا تو پھر موبائل نکال کر کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، شکل سے تو پریشانی لگ رہا ہے۔ انہوں نے اسے جاتے دیکھا تھا۔ افغان واپس کمرے میں آیا۔ اس نے چچا کے گھر کال کی تو زبیدہ نے کال اٹھائی۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہ کہاں جا سکتی ہیں؟ نہیں صاحب، ان سے پوچھو تو کچھ نہیں بتاتی۔ ان کے دوستوں کا علم ہے کہاں سے ہیں؟ نہیں صاحب۔ اوکے، خالہ جان کی کال آئے تو ان کو ضرور بتانا۔ میں ان کے نمبر پر ٹرائی کر رہا ہوں لیکن وہ کال پک ہی نہیں کر رہی اور شیرینے کا نمبر مسلسل آف جا رہا ہے۔ جی صاحب۔ افغان نے ایک دو مزید ہدایت دینے کے بعد کال بند کر دی تھی۔ شیرین نے محض ضد میں یہ سب کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ماں باپ سب سے قطع تعلق اختیار کیے ہوئے تھی۔ ایسے عالم میں وہ بھلا اپنے نفع نقصان کی کہاں پرواہ کرتی۔ افغان کو رہ کر افسور ہوتا کہ آتے وقت خواہ مخواہ اسے الجھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ سب یہ ضد میں کر رہی ہے لیکن اسے کچھ سمجھانا بھی فضول۔ وہ موبائل ایک طرف بستر پر ڈال کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ وہ لوگ بہت جلدی مرگ پہنچ گئے تھے۔ یہ سارا علاقہ اس کا دیکھا بھالا تھا اور وہ بارہا ادھر آ چکی تھی۔ اس کا بچپن یہاں ہی گزارا تھا لیکن ہر بار یہاں آ کر وہ پرسکون ہو جاتی تھی۔ ہاسٹل کی لائف اگرچہ اس کے لیے بہت تلخ تجربہ رہا لیکن اب سب سے ہٹ کر یہ ماحول اسے بہت اٹریکٹ کرتا تھا۔ وہ بچوں کے ساتھ مصروف تھی۔ وہ دارالاطفال والوں نے مال روڈ کے ایک ہوٹل میں اسٹے کیا تھا۔ بچوں کے لیے کھانے پینے کا ارینج بھی کیا تھا اور بچوں کو مختلف گروپس میں ڈیوائیڈ کر کے اسٹاف کے مختلف لوگوں کی ذمہ داری میں دے دیا گیا تھا۔ شیرین نے بھی بطور خاص کہہ کر کچھ بچوں کی ذمہ داری اپنے ساتھ لے لی تھی۔ اس کے گروپ میں بھی 4 بچیاں اور کچھ لڑکے تھے۔ سبھی 9-10 سال کی عمر کے تھے اور اپنے گروپ کے ساتھ مال روڈ کی طرف نکل آئی تھی۔ مال روڈ میں کافی رش تھا۔ اس نے وہاں موجود دکانوں سے بچوں کو کافی چیزیں خرید کر دی تھی۔ ایک جگہ اچھا سا لنچ بھی کرایا تھا۔ بچے بہت خوش تھے۔ وہ کیمرے سے ہر طرح کے خوبصورت مناظر کیپچر کر رہی تھی۔ بچوں کو کھلکھلاہٹیں ان کے خوبصورت چہروں کی طرح بہت معصوم تھی۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر ایک اجنبی سی دنیا میں کھو گئی۔ سارا رستہ اپنا نمبر بند کیا ہوا تھا لیکن مری آنے کے بعد اس نے اپنا موبائل دوسری سم ڈال کر موبائل آن کر لیا تھا۔ موبائل کا نیا نمبر ادارے والوں کو لکھوا دیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ گھومنے پھرنے کے دوران اگر کسی کی ضرورت پڑی تو وہ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ ادارے والوں کو کال کر کے بچوں کو لے کر BC بوربن کی طرف آ گئی تھی جبکہ باقی لوگ مال روڈ پر نہیں تھے۔ وہ شام تک ادھر ہی رہے۔ اس نے بچوں کو خوب انجوائے کرایا تھا اور شام کے وقت وہ بچوں کو لے کر واپس مال روڈ کی طرف آ گئی تھی۔ اس نے کیب ہائر کی تھی جو آج سارا وقت ان کے ساتھ ہی رہی تھی۔ واپس ہوٹل میں آ کر اپنے کمرے میں آتے ہی وہ بستر پر گر گئی تھی۔ آج سارا دن کی بھاگ دوڑ میں بہت تھکی تھی۔ اس نے موبائل نکالا اور نیو سم نکال کر اس نے واپس پرانی سم لگائی تھی۔ سم لگاتے ہی بے تحاشا میسیجز آنا شروع ہو گئے تھے جس میں کچھ اس کے دوستوں تھے اور باقی سارے افغان کے میسیجز سے۔ ان تمام میسیجز میں بس یہی تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ تمام میسیجز پڑھنے کے بعد اس نے مسکرا کر میسیجز ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ اس نے صبا اور خوریا کے میسیجز کا جواب دیا تھا۔ میں کچھ خاص دوستوں کے ساتھ مری میں ہوں، بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ ہائے، ہم سے بھی زیادہ خاص کوئی اور دوست بھی ہیں۔ حوریہ کا میسیج آیا تھا لیکن ہاں لیکن وہ بہت معصوم سے دوست ہیں۔ جواباً حوریہ کا غصہ بھرا چہرہ والا اسمائل آیا تھا۔ اس نے جواباً کہہ کر لگاتار اسمائل سینڈ کر دیا تھا۔ کون ہیں وہ دوست؟ واپس آ کر بتاؤں گی۔ مری میں ہو؟ پکس تو بنوائی ہوں گی؟ حوریہ کا میسیج آیا تھا۔ ہاں بہت ساری بنائی ہیں۔ اچھی پکس مجھے سینڈ کرو۔ نہ کروں تو وہ بہت لڑائی ہوگی۔ وہ پھر غصے والی اسمائل تھی۔ اس نے منہ چڑھاتی اسمائل سینڈ کر دی تھی۔ پلیز شیرین نے جواباً اس نے PC میں بچوں کے ساتھ لی گئی پک سینڈ کر دی تھی۔ ہاں یہ اتنے سارے بچے یہ کن کے ہیں؟ یہ سارے بچے بہت ہی خاص قسم کے دوست ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ہی مری آئی ہوئی۔ اوکے۔ ابھی وہ میسیج ٹائپ کر رہی تھی جب اس کے موبائل پر افغان کی کال آنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے چند پل موبائل کو گھورا تھا اور پھر ہیلو کی توقف کے بعد اس نے کال پک کی تھی۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے کیا گیا تو خاموش۔ کہاں ہو تم؟ آپ کی پہنچ سے بہت دور۔ جواباً افغان نے دوسری طرف سے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ وہ تو مجھے بہت پتہ ہے لیکن دور ضرور ہوگی لیکن میری پہنچ سے باہر نہیں۔ شیرین شیر افغان صاحبہ۔ دوسری طرف سے پھر وہ دو ٹوک انداز میں شیرین کو ضد دلاتا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آنا ہے جب آپ نے پچھتانا ہے اور میں نے آپ کی پہنچ میں نہیں ہونا۔ جواباً محض یہ کیا کر رہی ہو؟ ہماری ایسی کوئی خاص دوستی تو ہے نہیں
کہ میں اپنے شب روز کا حوال آپ سے ڈسکس کروں۔ شیر افغن ہنسی میں بے اختیار تھی۔ دوستی کرنے کا کیا ہے، فقط ایک مخلصانہ ہاتھ بڑھاؤ تو تم مجھے اپنے کسی اچھے دوستوں سے کم نہیں پاؤ گے۔ آپ سے دوستی کروں گی بڑی خوش فہمی ہے آپ کو، وہ تنزیہ بولی۔ بعض اوقات خوش فہم ہونا چاہیے، خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے۔ خوش فہمیاں ہمیں بعض اوقات ایسے بہت تکلیف دہ حقائق سے بچا لیتی ہیں جو اگر انسان جان لے تو شاید سینے کے اندر تک سانس لینا دشوار لگے۔ ایسی خوش فہمیوں کا کیا فائدہ جس پر سے پردہ ہٹنے کو دم گھٹتا ہو دینے میں حقائق والے حقائق ناک کی طرح منہ کھولے کھڑے ہوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی افغان کے ساتھ الجھ رہی تھی۔ دوسری طرف وہ شاید اسے الجھانا ہی چاہتا تھا۔ کیسی رہی پھر آؤٹنگ؟ آپ کی تو توقع کے برعکس تھی۔ بہت اچھی۔ شیر افغان پھر ہنس دیا تھا۔ میری توقع کے برعکس اور کیا اچھا ہو رہا ہے؟ آپ کو ہر بات کی رپورٹنگ دینا مجھ پر فرض نہیں۔ خام خیالی ہے تمہاری بحیثیت منقوہ، تم پر تو اور بھی بہت کچھ فرض ہے۔ اور یہ جان لو کہ پھر بھی وہی بات چل نکلی تھی جس سے وہ ہمیشہ بھاگنا چاہتی تھی، جس خوش فہمی میں رہنا چاہتے ہیں آپ۔ میں روز اول سے باشگاف الفاظ میں کہہ چکی ہوں، میں اس رشتے سے انکاری ہوں، آج بھی، کل بھی اور ہمیشہ رہوں گی۔ اچھی بات ہے، خیر ہم بھی دیکھیں گے کہاں تک آپ پہلو بچاتی ہیں۔ شیرین نے موبائل کو گھورا تھا۔ خالہ جان کافی پریشان ہیں، ان کو کال آئے تو پلیز ریسیو کر لینا۔ افغان نے مزید کہا تو شیرین بھویں تنگی تھی۔ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، جہاں ہوں بہت مزے سے ہوں اور بہت خوش ہوں۔ بتا دیجیے گا اپنی خالہ کو مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کریں تو بہتر ہوگا۔ اس نے کال بند کر دی تھی۔ وہ عثمان یا فائقہ دونوں میں سے کسی کا بھی ذکر سننا نہیں چاہتی تھی۔ ان لوگوں کی وجہ سے تو وہ آج اس مقام پر تھی۔ اس نے سوچ ہی لیا تھا وہ اپنی زندگی کو اپنے انداز اور ڈھب سے گزارے گی۔ اس نے موبائل سیٹ پر رکھ دیا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اب وہ سونا چاہتی تھی، لیکن اب ان کی کال کے بعد اس کا ذہن پھر سے منتشر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگائے اسی طرح لب چباتی بیٹھی رہی تھی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس کا موبائل پھر سے بجنے لگا۔ اس نے موبائل کی اسکرین دیکھی تو اجنبی نمبر تھا۔ اس نے لائن کاٹنا چاہی تھی لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر کال پک کر لی تھی۔ ہیلو۔ اس نے کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا اور اس کی توقع کے مطابق وہی انسان تھا جو پچھلے چند روز سے اسے مسلسل کالز کر کے تنگ کر رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے دوبارہ ہیلو کہا تو اس نے سنجیدگی سے پوچھا، بہت جلد اپنا تعارف بھی کروا دوں گا۔ یہ بتاؤ مری کی سیر تو بہت انجوائے کر رہی ہو نا؟ شیرین کے اعصاب عجیب سی انداز میں جھنجھلائے تھے، یعنی یہ شخص اس کے متعلق ہر طرح کی خبر رکھتے ہوئے تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے اب کی بار کچھ خوف زدہ انداز میں پوچھا تھا۔ بس ایک دو دن کا اور انتظار کر لو، پھر بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا میں کون ہوں۔ شیرین عثمان فاروق صاحبہ۔ شیرین کے چہرے پر ایک دم پریشانی کی لہر پیدا ہوئی تھی۔ یہ افغان نہیں تھا اور نہ ہی اس کا لب و لہجہ تھا، تو پھر کون تھا؟ کیا جانتے ہو تم میرے بارے میں؟ یہی کہ شیرین عثمان فاروق کی بیٹی ہے۔ عثمان فاروق کون نہیں جانتا؟ اتنے بڑے سیاستدان کے متعلق معلومات اکٹھی کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ دو بھائی ہیں تمہارے اور جو زیر تعلیم۔ آج کل منسٹر صاحب سیاسی دورے پر ملک سے باہر ہیں اور ان کی یہ حسین چڑیا سیر و تفریح کی خاطر مری میں موجود ہیں۔ شٹ اپ، وہ غصے سے پھنکارتی۔ تم کون ہوتے ہو میرے متعلق اس طرح کی خبر رکھنے والے؟ مقصد کیا ہے تمہارا؟ بس ایک دو دن اور انتظار کر لو، پھر سب کچھ تمہارے سامنے روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گے۔ دوسری طرف سے وہ ہنسا تھا۔ ایک تصویر واٹس ایپ کر رہا ہوں، دھیان سے دیکھنا۔ اس نے کال کر بند کر دی۔ شیرین موبائل تھامے گمسم سی حالت میں تھی جب واٹس ایپ پر میسج کی ٹون بجی تھی اور اس نے واٹس ایپ کھولا اور ان نون نمبر سے آنے والے فوٹوز کو اوپن کیا تھا۔ پھر بھی شیرین کو لگا تھا جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے زمین و آسمان گھوم گیا ہوں اور اس کے سامنے جو تصویر تھی وہ اس تصویر کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی اور اس کے سارے حواس۔ افغان اسلام آباد آیا ہوا تھا اور وہ دوپہر میں گاؤں سے روانہ ہوا تھا اور شام سے پہلے اسلام آباد پہنچ چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ایک دوست کے ہمراہ تھا اور اس کا ارادہ رات چچا کے گھر گزارنے کا تھا۔ شیرین سے کال کے بعد اس نے اپنے دوست کو نمبر لکھوا کر لوکیشن ٹریس کرنے کو کہا تھا۔ دوست نے کچھ دیر کے بعد لوکیشن ٹریس کرا لی تھی۔ لوکیشن مری میں مار روڈ کے کسی قریب کے ہوٹل کی تھی۔ افغان نے گوگل سے ہوٹل کا نام لکھ کر سرچ کیا تھا۔ کانٹیکٹ نمبر حاصل کر کے اس نے دوست کو ہوٹل کے مینیجر سے بات کرنے کو کہا تھا۔ اس کا یہ دوست انٹیلیجنس آفیسر تھا اور کچھ دیر کے بعد ہوٹل میں موجود گیسٹس کے متعلق معلومات مل چکی تھی۔ ہوٹل میں ٹھہرنے والی ایک فیملی تھی جن کا تعلق اسلام آباد سے تھا۔ فیملی ممبرز میں میاں بیوی اور ایک بچہ تھا۔ دوسرے جو لوگ ٹھہرے تھے وہ دارالاطفال بچوں کا ایک ادارہ تھا جنہوں نے کل دوپہر میں بکنگ کروائی تھی جب اسلام آباد والی فیملی ایک دن پہلے سے وہاں موجود تھی۔ میرا خیال ہے وہ اسی گروپ کے ساتھ ہوگی۔ اس کے دوست نے ساری معلومات دے کر آخر میں خیال آرائی کی تو افغان نے محض سر ہلایا۔ اس نے قطعی نہیں بتایا تھا کہ شیرین سے اس کا کیا تعلق تھا۔ اس نے محض کزن
کہہ کر تعارف کروایا تھا۔ ویسے مسئلہ کیا ہے؟ کچھ خاص نہیں، چچا یہاں نہیں ہے اور وہ اماں بھی کے پاس تھی۔ آؤٹنگ کا کہہ کر بتائے بغیر چلی گئی۔ اماں بھی پریشان تھی تو وہ بتا بھی نہیں رہی تھی اور اس وقت کہا ہے تو معلوم کرانا پڑا۔ کیوں اپنے والدین کو بھی نہیں بتایا کیا؟ دوست نے مزید پوچھا۔ وہ ایسی بات نہیں ہے، بس رابطہ ہی نہیں ہو سکا، چچا سے بھی بزی تھے۔ اوکے چلتا ہوں، اس قدر تعاون کے لیے بہت بہت شکریہ۔ وہ مزید سوالات سے بچنے کے لیے فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ دوست نے بھی مسکرا کر ہاتھ ملایا تھا۔ یہ میرے لیے بالکل معمولی کام تھا، رات ادھر ہی رکو میری طرف، میں گیسٹ روم کھلوا دیتا ہوں۔ وہ دوست کے گھر اس کے مہمان خانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نو تھینکس یار، چچا کی طرف ہی جاؤں گا، اماں بھی منتظر ہوں گی، جیسے تیری مرضی۔ دوست نے کہا تو وہ اس کے بغل گیر ہوا۔ خدا حافظ کہہ کر وہ وہاں سے نکل آیا۔ وہ سیدھا چچا کی طرف آیا تھا۔ زبیدہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہاں کچھ دیر رک کر سیدھا دوست کی طرف آیا اور ست شکر، جس کام سے آیا تھا وہ تو ہو گیا۔ ان کے ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی خواتین بغیر بتائے کہیں چلی جائیں، لیکن شیرینیں غیر حاضر تھی اور یہی بات جب فائقہ کی کال آنے پر افغان نے انہیں بتائی تو وہ پریشان ہوئی تھی۔ دیکھو تمہارے چچا کے ساتھ آنا میری مجبوری تھی، لیکن شیرینیں یہ بات نہیں سمجھتی، وہ یہ سب ضد میں کر رہی ہیں۔ بیٹا تم پتہ کرو وہ کہاں کس کے ساتھ، آج کل تو ویسے بھی عثمان کو بڑی دھمکیاں مل رہی ہیں، اس لیے وہ تمہارے اور شیرینیں کے نکاح کے لیے راضی ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ ان کی بات سن کر افغان بھی حیران ہوا۔ ایک لمبی کہانی ہے، اب تم شیرینیں کی شوہر ہو، تمہیں لا علم رکھنا، اب بہتر میں واپس آتی ہوں تو بتاؤں گی، بس یہ سمجھ لو کہ شیرینیں کی ذات کا دفاع اب تم ہی کر سکتے ہو، انہوں نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ تو دوسری طرف شیر افغان پریشان ہوا تھا۔ عثمان آگے ہیں، پھر کال کروں گی، اور پلیز تم شیرینیں کا پتہ کرو وہ کہاں ہے، میں رات بھر پھر کال کروں گی۔ انہوں نے کال بند کر دی اور تب سے افغان پریشان تھا۔ اس نے سوچا کہ اماں بھی سے پوچھے گا تو، لیکن پھر بھی اماں بھی کو پریشان کرنے والی بات، سو ان کو ایک ضروری کام کا کہہ کر اسلام آباد کی طرف چلا گیا، لیکن نمبر بند تھا۔ جیسے ہی رابطہ ہوا تو اس نے جان بوجھ کر باتوں میں الجھا کر کال لمبی کی تھی۔ شیرینی کی کال بند کر لینے کے بعد دوست نے اس کے رابطہ نمبر لکھوا دیا تھا اور ٹریس کرنے کو بھی کہا تھا، پھر خود بھی اس کے پاس آ گیا تھا۔ افغان سارا راستہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہا تھا اور پھر چچا خالہ کی زندگی عجیب بھیدی بھری سی لگی تھی۔ شیرینی سے اس کا نکاح ہونا اور اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی، بھلا چچا جان کو کس سے دھمکیاں مل رہی تھی؟ وہ سوچتا ہوا گھر آ گیا تھا اور گاڑی اندر لے آیا تھا۔ وہ اندر آیا تو گھر میں کوئی نہ تھا، اتنا بڑا اس قدر خوبصورت انداز میں ڈیکوریٹڈ گھر لیکن اس وقت ویران تھا۔ افغان کچھ پل گھر کو دیکھتا رہا اور پھر ٹی وی لاؤنج میں آ بیٹھا۔ اس نے ٹی وی آن کر لیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ زبیدہ آ گئی تھی۔ صاحب کھانا کھائیں گے؟ اس نے پوچھا تو افغان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کھانا میں باہر سے کھا کر آیا ہوں، چائے پلا دو۔ ابھی لائی صاحب۔ وہ چلی گئی تو کوئی ٹاک شو لگا کر دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد زبیدہ چائے لے آئی۔ ابھی چائے پی رہا تھا جب اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے دیکھا فائقہ کی کال تھی۔ السلام علیکم خالہ جان۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں۔ کچھ پتہ چلا شیرینی کا؟ شام کے بعد اس کا نمبر آن تھا، میں نے کال کی تو بات ہوئی تھی اس سے، چل اچھا کیا، کہہ رہی تھی کہ ایک دم خوش تھی۔ کہا تو اس نے کچھ نہیں، بس اپنے مزاج کے مطابق ہی بول رہی تھی۔ بتایا اس نے کہاں ہے وہ؟ نہیں، لیکن میں نے اپنے ایک جاننے والے کے تھرو کال کی لوکیشن ٹریس کروا لیا، اس وقت مری میں ہے، مار روڈ کے نزدیک ایک ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے۔ کیا مری میں؟ وہ حیران ہوئی۔ جی ہاں۔ وہاں کیا کرنے گئی ہے؟ زبیدہ کو تو آؤٹنگ کا ہی کہہ کر گئی تھی، افغان نے کہا۔ تو زبیدہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ کچھ اور علم ہوا اس کے بارے میں؟ وہ اس کے بارے میں مزید تو علم نہیں ہو سکا، لیکن کل کی ڈیٹ میں اسلام آباد میں مری اس ہوٹل میں جا کر اسٹے کرنے والے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کا ایک ادارہ ہے، دارالاطفال نام ہے اس سینٹر کا۔ دارالاطفال؟ دوسری طرف سے فائقہ بڑبڑائی تھی۔ مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ نام کچھ سنا سنا سا لگ رہا ہے۔ آئی تھنک آپ ایز اے گیسٹ شاید یہاں جا چکی ہوں، افغان نے دوسری طرف پوچھا۔ تو فائقہ نے بھی سوچنے لگی، نہیں یاد نہیں آ رہا، تم نیٹ سے اس کو سرچ کرو۔ تو میں نے سرچ کیا تو اتنا فیمس نہیں، مجھے خاص لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی، میں عثمان سے پوچھ کر کال کرتی ہوں، شاید ان کو علم ہو۔ اوکے میں انتظار کروں گا۔ اس نے کال بند کر دی تھی۔ پرشوق نظر سے اسکرین کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ فائقہ کال کرنے کے بعد عثمان کی طرف آئی۔ وہ اس وقت ہوٹل کے روم میں ہی تھے اور کچھ فائل دیکھ رہے تھے۔ آپ اسلام آباد میں کسی دارالاطفال نامی ادارے کو جانتے ہیں؟ فائقہ کے پوچھنے پر عثمان نے فائل کو سر نگاہ بنا کر بیوی کو تو کیوں خیریت؟ فائقہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ فائقہ ابھی تک شیرینی کی گھر سے غیر موجود حاضری کے بارے میں ان کو نہیں بتایا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں دارالاطفال؟ انہوں نے یاد کرنے کی کوشش کی لیکن یاد نہ آیا تو پھر بیوی کو دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں جاننا چاہ رہی ہو؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ شیرینی آؤٹنگ کے لیے کہیں چلی گئی، بتا کر بھی نہیں گئی، تو اسی وجہ سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا آپ کسی دارالاطفال کو جانتی ہو؟ تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، دوستوں کے ساتھ گئی ہوگی، انہوں نے نارمل لہجے میں کہا۔ تو فائقہ نے حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ یعنی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہیں بھی بتائے بغیر چلی جائیں؟
اب ایسا بھی نہیں ہے، وہ میری بیٹی ہے اور میں جانتا ہوں وہ کسی غلط جگہ پر نہیں گئی ہوگی۔ فائقہ نے گہرا سانس لیا۔ میں کب کہہ رہی ہوں وہ غلط جگہ پر چلی گئی ہے؟ میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ آؤٹنگ پر گئی ہوئی ہے، لیکن زبیدہ کو نہیں بتایا۔ میں تو جب یہاں آئی ہوں ایک بار بھی کال ریسیو نہیں کی۔ افغان سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ میرے کہنے پر شرینے سے رابطہ کیا۔ شرینے نے اسے نہیں بتایا تو مسئلہ کیا ہے؟ اس کی فرینڈ سے پتہ کر لیں۔ اس کی فرینڈز کے نمبر میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے افغان سے کہا تو اس نے کال کی لوکیشن ٹریس کروائی ہے۔ لوکیشن مری روڈ کے کسی ہوٹل کی ہے تھی۔ کیا مری کے ہوٹل کے وہاں کی کیا کرنے گئی ہے؟ مجھے کیا علم، میں تو خود سب سے جان کر پریشان ہوں۔ یاد ہے نا شرینے، اب کی بار افغان کے نکاح سے پہلے کچھ بار دھمکی میز کالز آتی رہی تھی۔ فائقہ نے کہا تو عثمان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ پتہ نہیں مجھے بتانا چاہیے یا نہیں، لیکن مجھے کئی بار اب شک ہوا۔ باہر آتے جاتے مجھے کوئی فالو کرتا رہا، اور ایک جنگ سا لڑکا تھا، کئی بار اکثر بائک پر دیکھا تھا۔ اور پھر ایک دن جب ہم ادھر آنا تھا تو اس نے اپنی ریزیڈنسی سے کچھ فاصلے پر موبائل فون پر بات کرتے دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے شک سا ہونے لگا کہ وہ شرینے اور آپ کو فالو کرتا رہا ہے۔ تو آپ نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ میں سمجھتی تھی کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن گھر کال کرنے پر زبیدہ سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ شرینے کو فون پر کوئی تنگ کرتا رہا ہے، میرا مطلب دھمکیاں دیتا ہے۔ عثمان کے چہرے پر تفکر کے سائے لہرائے تھے۔ آپ نے شرینے سے بات کی؟ یہی تو مسئلہ ہے، جب سے آپ نے اس کا افغان سے نکاح کیا ہے وہ ہر ایک سے بدظن ہو چکی ہیں۔ تب سے وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، اور جب سے میں آپ کے ساتھ آئی ہوں میری کال بھی ریسیو نہیں کر رہی۔ آپ نے مجھ سے پہلے تو ذکر نہیں کیا اس بات کا۔ انہوں نے کچھ سنجیدگی سے بیوی کو دیکھا تھا۔ آپ کے پاس اتنا وقت ہی کہاں ہوتا ہے کہ آپ کو ان معاملات سے آگاہ کروں؟ فائقہ کے لہجے میں ایک دم تنہی دھر آئی تھی۔ انہوں نے حقیقی سے بیوی کو دیکھا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں کچھ کہوں گی تو برا لگے گا آپ کو؟ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ شرینا روز بروز کیوں بدلتی جا رہی ہے۔ وہ ویسی بالکل بھی بن چکی تھی جیسا آپ نے چاہا، جو آپ نے کہا، جس طرح چاہا چلایا، روبوٹ کی طرح چلتی گئی تو نہ کرتی یہ سب۔ آپ کے پاس چوائس تھی، چھوڑ کر چلی جاتی سب۔ وہ کافی عرصے غصے سے بولے تھے۔ فائقہ نے بہت ضبط سے ان کو دیکھا تھا۔ بہت سیلفش ہیں آپ عثمان صاحب، عورت ہی تھی نا، آپ نے کب معاف کر دیا؟ دل لگانے کی اس قدر بڑی سزا عمر بھر بیت گئی، لیکن سب جیتے جیتے رپورٹ کی طرح آپ کے احکامات پر عمل کیا، آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن آج بھی آپ اسی پوائنٹ پر کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ میں اور کیا کر سکتی ہوں؟ اپنی زندگی سر تا پاؤں تک بدل لیا میں نے خود کو، پھر بھی آپ کو راضی نہ کر سکی۔ آپ نے سلے میں کیا دیا؟ ہمیشہ بے روحی، حقارت، ذلت، دھتکار۔ اب شرینے کی تو آپ کی اپنی اولاد تھی، اس معاملے میں ایسا سلوک روا رکھا۔ وہ بولی نہیں، پھٹی تھی۔ ایک عمر کا غبار تھا جو بہہ نکلا، اور وہ رند کی تو وہ خاموش تھی۔ عثمان فاروق لب دانتوں تلے دبائے بہت تلخی سے بیوی کو دیکھ رہے تھے، جو اپنی بات کہہ کر اپنے اندر اٹھتے جوار بھاٹے کو دباتے بستر پر جا بیٹھے تھے۔ وہ خاموشی سے رو رہی تھی، بے آواز۔ عثمان سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ فائقہ ادھر آئیں۔ کافی سارے خاموشی لمحات دبے پاؤں گزرتے چلے گئے تو انہوں نے از حد سنجیدگی سے پکارا تھا۔ وہ ابھی تک اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی باتیں سوچ رہے تھے۔ فائقہ جو کچھ دو اپنی جگہ سے موجودگی ان کی پوری توجہ سے اب روتی ہوئی بیوی کی طرف تھی۔ فائقہ نے حرکت نہیں کی تھی، وہ اسی طرح ٹشو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہیں بیٹھی رہی تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں فائقہ؟ اب کہ عثمان صاحب نے کچھ جھنجھلا کر کہا تو بھی فائقہ کے وجود میں ذرا سی بھی حرکت نہ ہوئی۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ کل واپسی کا پروگرام بنائیں، اگر آپ جانا چاہیں تو ٹھیک، ورنہ مجھے واپس بھجوا دیں۔ میں اب ادھر ایک دن بھی نہیں رکوں گی، بہت تلخی سے کہا گیا تھا۔ عثمان نے غصے سے فائل بند کر دی تھی۔ انہوں نے خود کو نارمل کرنے میں ایک دو پل لگائے اور پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اتنی جلدی اکتا گئیں آپ؟ فائقہ کے دل پر لگی تھی وہ بات تڑپڑ۔ اتنی جلدی؟ بہت تکلیف سے شوہر کو دیکھا۔ عثمان صاحب آپ کی بے حسی انتہا کی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ایک عمر ایک پتھر دل انسان کے ساتھ گزاری ہوں۔ بہت افسوس ہو رہا ہے اپنی عمر بھر کی ریاضت کو یوں رائیگاں جانے پر۔ وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ ٹھیک ہے پھر کل سے آپ بھی آزاد ہیں۔ کل آپ آزاد تھیں، آج بھی آزاد ہیں میری طرف سے۔ آپ کل واپس جا سکتی ہیں، میں سیکرٹری سے کہتا ہوں آپ کی واپسی کے انتظامات کر دے گا۔ وہ غصے سے کہہ کر دروازہ کھول کر باہر چلے گئے تھے اور فائقہ نے شدت کرب سے ان کو جاتے دیکھا تھا۔ اس تصویر کو ابھی بھی آنکھیں کھولے بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ آزاد پریشان تھی، وہ موبائل آف کرنا چاہتی تھی لیکن نہ کر پائی۔ بہت دیر تک ساکت اور جامد بیٹھی رہی تھی، پھر اس نے اسی ان نون نمبر پر اپنی لسٹ نکالا تھا۔ اس نے بہت دیر تک اسی نمبر کو دیکھا تھا اور پھر اس نے اسی پر کال کی تھی۔ بیل جا رہی تھی، پھر کال ریسیو کر لی گئی۔ مجھے یقین تھا کہ تم فوراً کال کرو گی۔ دوسری طرف مسکرا کر کہا گیا، کون ہو تم؟ جو بھی ہو، بہت جلدی ملنے آؤں گا۔ وہ کہہ رہا تھا، اس تصویر کا مطلب اپنے باپ سے پوچھنا۔
دوسری طرف سے ازہد حقارت سے کہا گیا تھا، شٹ اپ۔ شیرین نے جواباً زور سے چیخی تھی، اپنے لہجے پر کنٹرول رکھو شیرین عثمان، ورنہ تمہارے حق میں بہت برا ہوگا۔ برا تو اب تمہارے حق میں بھی بہت ہوگا۔ میرے باپ کوئی عام شخص نہیں جو تم جیسے بلیک میلروں کی کھال ادھیڑ کر اس پیس پر بھروسہ کروا سکے۔ شیرین کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے ہوتا تو وہ اسے شوٹ کروا دیتی۔ وہ دوسری طرف سے کہہ کر ہنس رہا تھا، بڑی معصوم ہو تم، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سب میں یوں ہی کر رہا ہوں، میں نے اپنی حفاظت کے لیے کوئی تیاری نہ کر رکھی ہوگی۔ میڈیا تو بہت فاسٹ ہے پولیٹیکل سینس میں۔ عثمان صاحب اس قدر بڑی شخصیت، بس ایک کال کی دیر ہے، ساری دنیا دیکھے گی کہ عثمان صاحب اصل میں تھا کون۔ وہ ایک واقعی بلیک میلر تھا، یو باسٹرڈ۔ وہ غصے سے چلائی تھی، کافی مت دینا، کہا نا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، انجوائے یور ٹرپ، بہت جلدی ملاقات ہوگی، ٹیک کیئر۔ وہ خباثت سے مسکرا کر کال بند کر گیا۔ شیرین وہ بت بنی بیٹھی رہ گئی تھی، بے حس و حرکت، بالکل ساکن۔ افغان گہری نیند میں تھا۔ جب اس کا موبائل بجا تو اس نے نائٹ بلب کی روشنی میں موبائل اٹھایا تو اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھ کر فوراً سیدھا ہوا تھا۔ السلام علیکم چچا جان۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ برخودار، فائن، آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے ہنکار بھرا، پھر کچھ توقف کے بعد بولے، تم کہاں ہو؟ میں اسلام آباد میں ہوں، آیا ہوں، آج شام ہی پہنچا ہوں، آپ کے گھر میں ہی ہوں۔ شیرین والا کیا معاملہ ہے؟ وہ بہت سنجیدہ تھے، آپ کو خالہ جان نے کچھ بتایا نہیں؟ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا تھا، میں تمہاری زبانی سننا چاہتا ہوں۔ ان کا انداز ادھا سنجیدہ تھا۔ جواباً افغان نے ان کو تفصیل سے ساری بات کہہ سنائی تھی۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ یعنی تمہارا خیال ہے کہ شیرین اس وقت مری میں ہے؟ جی، دارالاطفال۔ انہوں نے کچھ سوچا تھا، آئی تھنک میں اس ادارے کو جانتا ہوں، یہ لیگ آرفن بچوں کو پناہ دینے والا ہے ایک ادارہ ہے۔ شیرین کی کافی اٹیچمنٹ تھی اس سے، اس نے کئی بار مجھ سے اس ادارے کو ڈونیٹ کرایا تھا۔ اگر یہ وہی ادارہ ہے اور شیرین ان کے ساتھ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ کافی اچھے لوگ ہیں۔ شیرین ان کے ساتھ کافی سیکیور ہے، وہ کافی پرسکون تھے۔ یعنی آپ اس ادارے کو جانتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں یہ ادارہ اسلام آباد میں کس جگہ ہے؟ میری سیکرٹری کو علم ہوگا، وہی ایک دو بار شیرین کے ساتھ کیا تھا۔ جی ٹھیک، کوئی اور بات، کوئی اور مسئلہ ہو تو؟ نہیں چچا جان، ویسے آپ لوگ کا واپس آ رہے ہیں، تمہاری چچی کو بھیج رہا ہوں، وہ کل واپس آ جائیں گی، میرا بھی ایک دن کا مزید کام ہے، میں وہ وائنڈ اپ کر کے آؤں گا۔ دیٹس گڈ۔ افغان کو ان کا فیصلہ اچھا لگا۔ میں سیکرٹری کو کہتا ہوں وہ تمہیں کال کر لے گا۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، ویلکم۔ انہوں نے ایک دو الوداعی کلمات کے بعد کال کاٹ دی تھی اور افغان نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ وہ ان کی چچا سے ملنے والی اس خبر کے بعد وہ پرسکون ہوا تھا، یعنی شیرین اچھے لوگوں کے ساتھ تھی، لیکن شیرین کی ایسے ادارے کے ساتھ اٹیچمنٹ کا جان کر اندر ہی اندر وہ حیران بھی ہوا تھا۔ شیرین کی ذات کا یہ پہلو اس کے اندر موجود مثبت تبدیلی کو ظاہر کر رہا تھا۔ اب وہ اس بات سے کافی اٹریکٹ کیا تھا، جیسے وہ بنتی تھی، شو آف کرتی تھی، اندر سے وہ ویسی نہیں تھی۔ اس نے وقت دیکھا تھا، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ اس نے ایک دو پل سوچا، پھر شیرین کا نمبر چیک کرنے کے لیے اس نے نمبر ملایا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی، یعنی اب نمبر آف نہیں تھا۔ افغان کو حیرت ہوئی، ہیلو، دوسری طرف سے کال ریسیو کر لگی تھی، کیسی ہو؟ کیوں پیچھے پڑ چکی ہو؟ اب سب لوگ میرے چند پل زندگی کے سکون سے گزارنا چاہتی ہوں، وہ بھی آپ کو گوارا نہیں؟ یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، کیوں میری اپنی زندگی نہیں؟ زندگی وہ اپنی کوئی مرضی سے خواہش نہیں، کوئی نہیں ہے کہ آپ فون کر کے میری زندگی عذاب بنا ڈالی ہے۔ آپ لوگوں نے میں منظر سے غائب ہوئی ہوں، کوئی بھاگی نہیں ہوں، جو پاپا کو بھی انفارم کر دیا۔ کچھ دیر پہلے عثمان فاروق نے بھی بیٹی سے رابطہ کیا تھا، تبھی وہ اس قدر طیش میں تھی، اب سارا غبار افغان پر نکال دیا۔ ایک کال کی ہے جو تم کارڈ کھانے کو دوڑ رہی ہو، جواباً افغان نے خوشگوار لہجے میں کہا تو وہ پھنکاری تھی۔ شٹ اپ، خبردار، اب مجھے کال کی تو میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا سب کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کا، جو میرا دل چاہے گا میں وہی کروں گی، میری طرف سے سب لوگ چاہیں وہ جہنم میں، اس نے کہہ کر غصے سے کال بند کر دی تھی۔ افغان نے ایک گہرا سانس لیا، اور اس لڑکی کو کچھ کہنا بھی اور سمجھانا بھی فضول ہے۔ اس نے ریلیکس موڈ میں موبائل ایک طرف ڈالا اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ اگلے دن فائقہ بڑی مزمحل سی تھی، عثمان نے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، انہوں نے بھی فائقہ کو نہیں چھیڑا تھا، انہوں نے سیکرٹری کے تھرو کہلوا دیا تھا کہ سیٹ کنفرم کرا دی ہے، لیکن فائقہ جانے سے پہلے عثمان صاحب سے دو ٹوک بات کرنا چاہتی تھی، مگر عثمان تھے کہ اس وقت ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا، وہ مسلسل بزی تھے۔ فائقہ نے ان کے ساتھ باہر کہیں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ سیکرٹری نے فائقہ کا انکار عثمان تک پہنچایا تو عثمان بھی فاروق صاحب سے خود بھی بات نہ کی تھی۔ فائقہ نے اپنا بیگ تیار کر لیا تھا، درمیان میں 2-3 گھنٹے تھے، فائقہ نے 2 گھنٹے اپنے روم میں ہی گزارے تھے، پھر سیکرٹری آ گیا تھا۔ عثمان صاحب بھی کسی وزیر کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھے۔ سر کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہو تو بتا دیجیے، آپ نے سر کو تھینکس کہہ دیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ ریڈی تھی، کرسی پر بیٹھی اب ایک میگزین دیکھ رہی تھی۔ فلائٹ کے لیے کب نکلنا ہے؟ میگزین ایک طرف رکھتے ہوئے براہ راست مؤدب انداز میں کھڑی سیکرٹری کو دیکھا تھا۔ میں سر سے پوچھ کر بتا دیتا ہوں، اس نے عثمان کو کال ملائی۔
نو سر میم نے تھینکس کہا، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، یس ہو گئے۔ اس نے کال بند کر دی تھی۔ سر کہہ رہے ہیں وہ فری نہیں ہے، میں آپ کو ایئرپورٹ چھوڑ رہا ہوں۔ فائقہ نے محض سر ہلا دیا۔ وہ در حقیقت وہ عثمان صاحب کے اس قدر روڈ بہیو پر اندر ہی اندر کافی دل گرفتہ ہو رہی تھی۔ تلخ کلامی کے بعد معاملات ٹھیک کرنا تو دور کی بات، انہوں نے کلام تک کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ فائقہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں، انہوں نے ٹشو سے آنکھیں صاف کی تھی۔ اور میں ویٹر کو بلاتا ہوں، آپ ایزی رہیں، وہ آ کر سامان لے جائے گا۔ سیکرٹری کہہ کر چلا گیا تھا۔ ویٹر آ کر سامان لے گیا تھا۔ تب تک کچھ دیر کے بعد فائقہ باہر آ گئی تھی۔ انہوں نے آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگا لیے تھے اور آنکھیں متورم ہو رہی تھیں۔ وہ خود کو کمپوز کرتی ایئرپورٹ کے مراحل تک گزرتی تھی، جہاں جہاز میں بیٹھ کر انہوں نے امیدوں کے پرندوں کو ایک ایک کرتے اڑتے چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے موبائل کو دیکھا جو مسلسل ان کے ہاتھ میں تھا، اور پھر سگنل کا رابطہ منقطع ہوا تو انہوں نے خاموشی سے موبائل بیگ میں رکھ دیا تھا۔ گلاسز اتار کر ٹشو پیپر پر رکھے، آنکھیں صاف کرتے ہوئے خود کو دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم ترین عورت بدقسمت محسوس کر رہی تھی۔ وہ ان باتوں کو بہت سطحی سمجھتا تھا، لیکن اس وقت پتہ نہیں